کل ہم نے علم کی فضیلت آپ لوگوں کو بتائی تھی. کئی جگہ علم فائدہ دیتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی علم کی وجہ سے کئی بڑے بڑے فائدے حاصل ہوئے. آج ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، آدمی کو کیسے بنایا گیا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کی زبانوں سے، غیروں کی زبانوں سے بھی سنا ہوگا کہ آدمی کی شروعات، انسانیت کی شروعات کوئی کہتا ہے بندر سے ہوئی، کوئی کہتا ہے پہلے کروموسوم تھے، پھر ایک جو ہے کہ ہے نا کیڑے کی شکل میں آئے، پھر ایک مچھلی کی شکل میں آئے، پھر نہ جانے کیسے کیسے ہو کر یہ جسم بڑا ہوتا چلا گیا ہے نا. ہزاروں طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی. آج دیکھتے ہیں قرآن کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، بے شک ہم نے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ أَيْ أَصْلُكُمْ آدم من تراب. اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. مزید ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ هُوَ آدم. یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر کیچڑ سے بنانے والا ہوں، یعنی ایک آدمی کیچڑ سے بنانے والا ہوں. اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے. اس مقام پر بشر سے مراد ایسا انسان جو ظاہر چمڑے والا ہو، اس پر بھیڑوں کی طرح اون نہیں ہوگی، بکریوں کی طرح بال نہیں ہوں گے، اونٹوں کی اون کی طرح بھی اون نہیں ہوگی، پرندوں کے پروں کی طرح پر نہیں ہوں گے، اور پھلوں کی طرح اس پر کوئی چھلکا نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں، جانور، اونٹ، بکریاں، بھیڑیں، پرندے، یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام سے پہلے بن چکی تھیں. انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انسانوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. انا خلقناہم ای اصلہم آدم، یہاں بھی مراد انسانوں سے ان کے اصل آدم علیہ السلام ہی ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ آدَمَ مِنْ صَلْصَالٍ طِينٍ يَابِسٍ تَسْمَعُ لَهُ صَلْصَلَةٌ ای صوت اذا نقر من حمیء طین اسود مسنون متغیر. بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو سیاہ خشک متغیر کیچڑ سے پیدا کیا. سلسال اس کیچڑ کو کہتے ہیں جو خشک ہو جائے، کھٹکھٹانے پر اس سے آواز آئے. سیاہ کیچڑ کو حما کہتے ہیں، جس کی بو میں تغیر آ جائے اسے مسنون کہتے ہیں. خلق الانسان آدم من صلصال طین، انسان یعنی آدم کو خشک بجنے والی ٹھیکرے کی طرح کی کیچڑ سے پیدا کیا گیا. ان آیات سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کے لیے پہلے خشک مٹی کو لایا گیا، پھر اسے گوندھ کر کیچڑ بنایا گیا، پھر چپکنے والی مٹی بنایا گیا، پھر اسے اسی طرح رہنے دیا گیا. کئی سالوں تک اس کو ایسے ہی گوندھ کر چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ خشک ہو گئی اور بجنے لگی اور اس کی بو میں بھی تغیر آ گیا. پھر اور زیادہ رکھنے پر ٹھیکری کی طرح ہو گئی ہے نا. اینٹ بنانے کے لیے، پکانے کے لیے مٹی کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟ پہلے وہ خشک مٹی ہوتی ہے نا، پھر پانی ڈال کے اس کو گوندھا جاتا. تھوڑا گوندھتے ہیں تو وہ ٹوٹی ہوتی ہے. خوب اچھے طریقے سے گوندا جاتا ہے، جیسے آٹے کو گوندتے ہیں تو وہ بالکل ایک چپک جاتے ہیں ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دیں، وہ خشک ہو جاتی ہے، مٹی خشک ہو جاتی ہے. اور دیر کے لیے چھوڑ دیں، پھر بالکل پتھر کی طرح ہو جاتی ہے کہ نہیں، ہے نا، ٹھیکری کی طرح. جس میں آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لی گئی. آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا. آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی اور انکساری اور گریزاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے لوگوں نے اگر خونریزیاں کی یا وہ جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو مجھے تکلیف ہوگی. میری مٹی سے بنیں گے، پھر واپس آ کر وہ اسی زمین پر خوریزیاں کریں گے، جنگ قتل و غارت کریں گے،
پھر ان کا بدلہ، ان کا صلہ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو تکلیف مجھے بھی ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل بھی آ کر واپس چلے گئے، میکائیل بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد عزرائیل علیہ السلام آئے، ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، خوب روئی، خوب گڑ گڑائی، لیکن آپ نے کہا کہ میں تیری بات کو مانوں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ یعنی تیرے رونے اور گڑ گڑانے کو دیکھوں یا اللہ تعالیٰ نے جس کام پر مجھے مقرر کیا ہے اس کام کو پورا کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے مجھے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ارشادی باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل میں سے کسی کے ذمے اگر لگایا تو روح قبض کرنے کے لیے جائیں تو اس کے اقربا کو، عزیز و اقارب کو، بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر اسی طرح کہیں ایسے ہی نہ چھوڑ آئیں۔ جیسے زمین سے مٹی لینے گئے، زمین نے خوب رو کر دکھایا، اس کی مٹی ایسی چھوڑ کے آ گئے، لے کر نہیں آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب روح قبض کرنے کے لیے انہیں بھیجا جائے تو ہے نا، تو آدمی کے مردے کے رشتہ داروں کو روتا ہوا دیکھ کر، ان کو گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو اس کی روح وہیں چھوڑ کر آ جائیں، ہے نا۔ تو کس کے ذمے لگایا یہ کام؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے۔ کیسی مٹی لی گئی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مرفوع حدیث مروی ہے، ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك واسهل والحزن والخبيث والطيب۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت زمین سے۔ ایسے ہی کچھ مٹی طیب لی گئی، پاک اور صاف لی گئی، اور کچھ خبیث مٹی کو شامل کیا گیا۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل، کوئی سخت دل، کوئی نیک اور کوئی برے، ہے نا۔ کیسی کیسی مٹی لی گئی؟ سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور درمیان رنگ یعنی گیہواں رنگ۔ آج آپ دیکھتے ہیں کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی سانولا ہوتا ہے، کوئی گیہواں رنگ کا ہوتا ہے نا، کوئی بالکل کالا کلوٹا ہوتا کہ نہیں ہوتا، ہے نا۔ اسی طریقے سے کچھ نرم مٹی لی گئی، کچھ سخت مٹی لی گئی۔ کسی کو آپ چھوئیں گے ایسا لگا گا کیا پتھر آدمی ہے بالکل، کسی کو آپ چھوئیں گے بالکل روئی کا گالا۔ کوئی سخت اور کوئی نرم، ہے نا، کوئی سخت دل ہوں گے اور کوئی نرم دل ہوں گے۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ زمین میں چشمے کیوں جاری ہیں؟ زمین میں ندی، نہر، نالے یہ کیوں جاری ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے، میرے فرما بردار ہوں گے، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے، ہے نا۔ یہ رونا تو ایک بہانہ تھا، ہے نا، اصل مقصد تو انسانوں کی مدد کرنا تھا۔ زمین کا رونا تھا، چشموں کا، ندیوں نالوں کا، نہروں کا بہنا تھا، اور آج ہمارے وہی ندی نالے کام میں آتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کہاں سے پانی لیا جاتا ہے نا۔ کبھی تو زمین کا سینہ چیر کر پانی نکالا جاتا ہے نا، کبھی ندی نہروں میں انجن لگا کے پانی کھینچا جاتا۔ انسان کو خوشی کم
اور غم زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا و مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں، پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم اور رنج کا پانی برسا اور 1 دن خوشی کا پانی برسا۔ اس لیے انسان کو رنج اور غم زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا، اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھٹکھٹانے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو تیار کیا گیا، آپ کے قالب کو تیار کیا۔ قالب سے مراد ایسا ایک ڈھانچہ جو قلب کے ذریعے چلتا پھرتا ہو، ہے نا، جس میں دل پمپ کرتا ہو۔ آدم علیہ السلام کی صورت دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے۔ ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی، ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد پھر کر بولا، تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے۔ غالباً 11 سوراخ ہوتے ہیں، 11 سوراخ، ہے نا، 2 کانوں کے، 2 آنکھوں کے، 2 ناک کے، کتنے ہو گئے؟ 6، 1 منہ کا 7 ہیں، 2 پستان، کتنے ہو گئے؟ 9 ہیں، اور 2 ٹوائلٹ باتھ روم کے راستے، کتنے سوراخ ہو گئے؟ 11 سوراخ ہو گئے، ہے نا۔ تو شیطان بولا اس میں تو جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے، اور اگر خوب پیٹ بھر کے کھا لے تو چل نہ سکے۔ اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر کہنے لگا، ہاں، اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے، یہ پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہوا ہے نا۔ آدم علیہ السلام کے قالب میں روح کا دخول، جب روح کا دخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریک پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جسم کو جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھ دیا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی، ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو محمد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو محمد، یعنی محمد کے باپ، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا، جلدی میں، ابھی کمر تک روح پہنچی تھی اور جلدی میں آپ نے اٹھنا چاہا، لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خلق الانسان من عجل، انسان کو کس قدر جلد باز پیدا کیا گیا ہے نا، کتنی جلد بازی ہوتی ہے۔ پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا، یعنی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر فرمایا، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور رب نے کہا کہ ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔